السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک کہانی سنانے والی ہوں جس کو سننے کے بعد اگر آپ اپنی زندگی سے پریشان ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی محرومی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے موجودہ حالات سے بہتر کے حقدار ہیں، تو آج اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کی اپنی زندگی سے سارے شکوے شکایت ضرور دور ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک کوے کی جو اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کا رنگ بہت کالا ہے، وہ کالا کلوٹا ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا اور اسی درخت کے نیچے ایک بزرگ عبادت کر رہا تھا۔ اس کا آنسو بزرگ پر گرا تو بزرگ نے کوے سے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کوے نے کہا، میں کیوں نہ روؤں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، میں بہت بدصورت ہوں۔ اگر میں کسی کے گھر پر بیٹھ کر کائیں کائیں کروں تو مجھے بھگا دیا جاتا ہے۔ تو بزرگ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کوا تھا کہ اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو بزرگ نے کہا، اچھا بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو، میں تمہیں ابھی وہ بنا دوں گا۔ تو کوے نے کہا، میں ہنس بننا چاہتا ہوں۔ ہنس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے اور وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ تمہیں ابھی بنا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم اس سے پہلے ہنس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ تو کوا ہنس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، میں تمہاری خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا ہوں، تم دنیا کے خوبصورت ترین اور خوش قسمت ترین پرندے ہو اور میں کتنا کالا کلوٹا ہوں۔ تو ہنس نے اس کو جواب دیا، میں بھی اپنے آپ کو دنیا کا خوبصورت اور خوش قسمت ترین پرندہ سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو مجھے اس پر رشک آیا کہ اس کو دو خوبصورت رنگوں سے نوازا گیا ہے۔ میرے خیال میں طوطا دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ ہے۔ کوے نے یہ سن کر طوطے کی ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب اس نے یہی بات طوطے سے کہی تو طوطا بولا، میں بھی بڑا خوشباش اور اپنی زندگی اور خوبصورتی سے بہت مطمئن تھا، لیکن جب سے میں نے مور کو دیکھا ہے میرا سارا سکون اور خوشی غارت ہو گئی ہے۔ مور کو تو قدرت نے بے شمار پنکھوں اور خوبصورت رنگوں سے نوازا ہے۔ مور کو ڈھونڈتے ہوئے چڑیا گھر پہنچ گیا، جہاں مور ایک پنجرے میں قید تھا اور سینکڑوں لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ شام کو جب لوگوں کی بھیڑ ذرا چھٹی تو کوا مور کے پاس پہنچا اور بولا، پیارے مور، تم کس قدر خوبصورت ہو، تمہارا ایک ایک رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے آتے ہیں اور ایک میں ہوں کہ مجھے دیکھتے ہی شو شو کر کے مجھے بھگا دیتے ہیں۔ تم یقیناً دنیا کے خوبصورت اور خوش قسمت ترین پرندے ہو، تم کتنے خوش ہوگے۔ مور بولا، ہاں میں بھی خود کو دنیا کا سب سے حسین پرندہ سمجھتا تھا، لیکن ایک دن اس خوبصورتی کی وجہ سے مجھے پکڑ کر اس پنجرے میں قید کر لیا گیا۔ جب میں اس چڑیا گھر کا جائزہ لیتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ واحد کوا ہی ایسا پرندہ ہے جسے آج تک پنجرے میں نہیں رکھا گیا۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے میں سوچتا ہوں کاش میں ایک کوا ہوتا اور آزادی سے جنگلوں میں اڑتا گھومتا اور پھرتا۔ کوے کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی تو وہ بزرگ کے پاس واپس آیا۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، تو ہاں بھائی، میں کیا بناؤں تمہیں؟ تو یہ سن کر کوے کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور کہنے لگا، میں کوا ہی ٹھیک ہوں، اور وہ وہاں سے اڑ گیا۔ بالکل یہی مسئلہ ہمارا بھی ہے، ہم ہر وقت غیر ضروری طور پر دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جن نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے ان کی قدر نہیں کرتے اور ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہی ناشکری ہم سے ہماری خوشی چھین لیتی ہے، ایک کے بعد ایک غم اور اداسی ہم کو گھیر لیتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کیجیے، فضول میں اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کیجیے، یہی خوشی اور سکون کا راز ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔